وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 62-63، سبق کا نمبر ہے 1762. آج کا موضوع، کیا ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 62. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو کون رفع کرتا ہے، یعنی اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں کون ہے جو جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سوچتے ہو. دیکھیں، یہ جو مضمون شروع ہوا ہے
امن خلق السماوات والارض، وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بات تو تکرار کے ساتھ ہو رہی ہے، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ بنیادی طور پہ یہی ایک بات ہے کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہماری کامیابی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا راستہ اس وقت کھلے گا، میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے۔ دیکھیں، کامیابی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے، بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت، بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ اس پر کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کامیابی کا راستہ کب کھلے گا؟ جب یہ عقل سے کام لے، افلا تعقلون، جب کہ یہ نصیحت حاصل کرے، تذکرون، جب کہ یہ راہ اعتدال کو اپنا لے، یعنی سیدھے راستے پر چلے۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ راستے دیکھیں، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں نا، اس میں ہر آیت میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے ایک ہم پر ایک الزام لگایا ہے کہ تم لوگ راہ راست سے ہٹ رہے ہو، یعنی 60 نمبر آیت میں۔ پھر اللہ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی علم سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، علم سے کام نہیں لیتے۔ پھر جو دوسری ہے قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی بہت کم تم سمجھتے ہو، یعنی نصیحت حاصل، اگر ہم نصیحت نہ دیکھیں، یہ مختلف چیزوں کے نتائج پر غور کرنا، اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں ہماری سائنس کیسے وجود میں آئی یا کیسے کام کرتی ہے، یہ کسی چیز کے نتیجے کو دیکھتی ہے، اس کے اثرات کو دیکھتی ہے، اور اس پر ایک یعنی نتیجہ مرتب کر کے پھر آگے بڑھتی ہے، تو اس کو سائنس کہلاتا ہے۔ ایک چیز کی آپ حقیقت کو جان لیں، اس کے فارمولے کو، اس کی حقیقت کو، اس کے کیمیاوی ساخت کو، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ دوائیں، ساری انڈسٹری دواؤں کی، تو اس کی بیسک تو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے کہ آپ یعنی ایک چیز کی خاصیت معلوم کر لیتے ہیں، پھر اس کے تجربات کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر میڈیکل سائنس وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح جو بھی ہے، جو بھی علوم ہے، وہ سوچ سمجھ سے اگر آپ کام لیں اور نتیجے پر ایک نتیجہ اخذ کرتے رہیں تو آپ کو ایک چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ریسیپی ہے، ایک اچھی بریانی بنانے کی ریسیپی، مختلف تجربات کر کے کوئی شیف جو ہے یا خاتون خانہ مختلف تجربات کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرتی ہے، تو وہ ایک ریسیپی ایجاد کر لیتی ہے۔ اس ریسیپی سے اگر آپ کام کرو تو ایک بہتر چیز بنے گی۔ یہ ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ اب ہمارا رہا ہمارے باطن کا معاملہ، انسان کی حقیقت تو باطن ہے، اور باطنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، اس میں تو آپ کو اللہ کی بات کو سننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے کہ تم دنیا ہی کے لیے محنت کرتے رہو، دنیا کے لیے تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ اب یہ ہے کہ آپ ایک تو نصیحت حاصل کریں، ابھی آگے مضمون آئے گا، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں دیکھتے نہیں ہیں، سیر نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ تذکر، یہاں ابھی یعنی جو ہے کہ آپ علم سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم راہ راست سے کیوں ہٹے جا رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون بل اکثرہم لا یعلمون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی خلاقیت، اپنی قدرت اور وحدانیت کی
ہمیں باتیں بتا رہا ہے کہ بھئی میرے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا یہ بتاؤ کہ بھئی کوئی اگر مشکل میں ہو تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ مشکل میں جب آتا ہے انسان، یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو بندہ اپنے رب سے معاملہ کرتا ہے اور رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ میں آپ کو دوبارہ سنانا پسند کروں گا کہ مشرکین مکہ تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، تصرف میں دے دیا۔ تو وہاں سے جو مشرکین تھے، جو ان کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، وہ بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھاگتے جو ہے اس میں حضرت عکرمہ جو اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ راستے میں دریا یا سمندر آ گیا، وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے دریا پار کرنے کے لیے، اور پھر سمندر میں طوفان آ گیا، اور اب وہ سمندر کی جو موجیں ہیں وہ تو آپ کو شاید معلوم ہو، بڑی اونچی لہریں ہوتی ہیں۔ تو کشتی تو جب تک چلتی ہے، پہلے کے زمانے کی، اس وقت میں بحری جہاز کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ کشتی تو ایک اس میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کشتی اگر پانی کے اوپر ہو تو کشتی چلتی رہے گی، لیکن پانی کے اندر آ جائے کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی وہ طوفان جو سمندر میں آتا ہے، بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، تو وہ تو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ تو وہ سب لوگ مشرک جو تھے اللہ کو پکارنے لگے، مضطر، بے قرار ہو گئے، زندگی تو ہر ایک کو عزیز ہے، تو وہ اللہ کو پکارنے لگے، یا اللہ۔ جیسے کہ آپ کوئی زلزلہ آتا ہے یا کچھ، تو آپ بے اختیار اللہ کو پکاریں، یا کوئی مریض ہوتا ہے آپ کا، تو آپ اس وقت جب اسباب فیل ہو جائیں تو پھر آپ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے، تو آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو ہٹاتا ہے۔ اب یہ بات تو سوچنے کی ہے۔ بہرحال وہ کشتی بھی جب ڈولنے لگی پانی میں تو سب لوگ اللہ کو پکار اٹھے، سارے مشرک اللہ کو پکار اٹھے۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت عکرمہ کو دیکھا کہ بھئی یہ وہ واقعہ میں پورا کر دوں، تو حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھئی اس وقت تو ہم ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، اور ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تو اسی بات پہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے، ہم کہتے کہ نہیں اور بھی ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ قصد و ارادہ کر لیا کہ اگر میں طوفان سے بچ گیا تو میں جاؤں گا ایمان لاؤں گا، وہ سچے ہیں۔ تو بہرحال وہ گئے، ایمان لائے، پھر اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمات لی۔ اب یہ سارے مسئلے ہمارے ساتھ دیکھیں، ایک بات اس ساری جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت سے انسان کب غافل ہوتا ہے، اللہ سے کب اس کا یہ رخ پھیر لیتا ہے، جبکہ یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، عقل سے کام لینے کو، آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے حق کو، کانوں سے سنتا نہیں ہے، دل سے سوچتا نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ دیکھیں، آپ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں استعمال کرتے اور نصیحت واقعات جو بھی ہے اس سے آپ واقعہ ایک نتائج نہیں اخذ کرتے، تو پھر تو آپ اندھا دھند زندگی گزاریں گے۔ کلیئر بات ہے نا؟ اسی طرح میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ماحول ہمیں بنا بنایا ماحول ایسا ملا ہے
کہ سب لوگوں کی نظر دنیا پر ہے، ان کے دل میں بھی دنیا ہے، نظریں بھی دنیا پر ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور سب لوگوں نے اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور ظاہر کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے ہوں اور کچھ عرصے بعد میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکوں گا، یعنی میں چلا جاؤں گا اپنے اللہ کے پاس، تو موت تو یقینی ہے، اور زندگی اگر ہے تو زندگی کا اختتام بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو آپ یہ تو ذرا سوچیں کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا یہی زندگی ہے؟ کافروں کا تو یہ ماننا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے دنیا کی، ہم پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ کافروں کا یہ ماننا ہے، اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ ماننا ہمارا بھی ہے۔ جو کافروں کا خیال ہے وہ ہمارا بھی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، لہٰذا اب جب یہی زندگی حقیقت ہے تو رخ بھی ظاہر کی طرف کر لو، ظاہر کو اپنا مدعا بنا لو، ظاہر کے لیے زندگی گزارو۔ اور میں بہت افسوس سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا مقصود حیات دنیا بن چکا ہے، دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل ہے، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے جب آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو پھر آپ اندھے بہرے ہو کر زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجعون، گونگے ہو تم، بہرے ہو، اور اب بہت مشکل ہے تمہارا واپس لوٹنا، یعنی جو منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو مومن تو ہم بھی نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے دنیا پر ہے، دنیا میں ہماری منزل ہے، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے۔ آپ کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یعنی خاص تکلیف، پھر اللہ کو آپ پکارتے ہیں، کوئی بیماری آتی ہے تو پھر بھی آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یا کوئی اور تکلیف پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یا اللہ خیر یا اللہ خیر آپ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ باتیں تو میں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں لے گا، اور پھر بھی کوئی سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرا کام تو بتانا ہے، میں تو بتاؤں گا، اور اپنا مضمون میں بتا رہا ہوں۔ اب جو اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ دیکھو یہ اس بات سے تم نصیحت حاصل کرو کہ تم قلیلا ما تذکرون سے میں اس بات سے تم نصیحت حاصل کرو کہ مشکل میں تم اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ کلیہ ہے کہ انسان جو بھی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اس کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ مدد، یا اللہ خیر۔ تو یعنی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد ہماری یعنی روح کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ روح جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی، اور پھر یہ تو اللہ کا نور ہے، ونفخت فیہ من روحی۔ تو مشکل کے وقت، یعنی یہ نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے کہ مشکل کے وقت آپ اللہ کو پکارتے ہیں، تو آپ راحت کے وقت کیوں اللہ کو نہیں پکارتے؟ یعنی اس میں ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جو ہے وہ اپنی یاد میں رکھ دی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے، اٹھے، بیٹھے، لیٹے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو۔ میں ابھی وہ مضمون تو پورا نہیں آتا، اللہ کی یاد کے بارے میں نے آپ کو یعنی مضمون دیا بھی ہے،
اور پھر بھی بات کر لوں گا، لیکن اللہ کی یاد میں انسان کی نجات ہے۔ ہمارے دل میں ہم دنیا کو یاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اللہ اللہ نہیں کر رہے۔ یعنی ہم اپنے عمل سے دنیا کو پکار رہے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا لگے کہ آپ ہر وقت اللہ کو پکار رہے ہیں، جاگتے، سوتے، لیٹتے، کھڑے ہوئے، بیٹھتے، ہر حالت میں آپ اللہ کو پکاریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ہماری عام زندگی کو دیکھیں، عام زندگی ہماری، ہم سب کی، آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، جو آپ طرز گفتگو ہے، آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے کاموں کو دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں، غموں کو دیکھ لیں، امیدوں، یہ سارے جو ہیں دنیا کے، یعنی اس کی بنیاد دنیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد، خیال جو ہے وہ دنیا کا ہے۔ اس بات پہ غور کریں نا آپ، ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو خواب و خیال ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو خان خوانین ہے یا جس کے پاس جتنی بھی دولت ہے یا جو بھی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے مر جاتا ہے، یہ تو آپ کو اتنا پتہ ہے نا، سب کچھ چھوڑ کے وہ مر جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ آپ نے تو مدعا بنا لیا ہے دنیا کو، اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے، لیکن آپ کچھ لے جا نہیں سکتے۔ کچھ حاصل لا حاصل ہے، جو بھی آپ نے حاصل کیا ہے وہ لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں ایک جملے میں یہ دوبارہ یہ مضمون ادا کرتا ہوں کہ جس بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ لا حاصل ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ خرچ ہونے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے لوگوں وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ سارا مضمون دیکھیں، الہ مع اللہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، زمین پر خلیفہ، زمین پر اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں، آپ، ہم سب زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان الفاظ کو دیکھیں، اپنی روح کے مطابق سمجھیں، جو کہ اس کا حقیقی معنی، یجعلکم خلفاء الارض۔ اب زمین میں اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے دیدار، اللہ تعالیٰ نے کسے اپنے دیدار، ملاقات اور تقرب کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ کون زمین میں ایسا ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے کہ اگر وہ کوشش کرے تو وہ یعنی مقام بندگی حاصل کر سکتا ہے؟ بڑے یعنی جامع الفاظ، مقام بندگی، کہ یہ اللہ کا بندہ بن سکتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو نفس و شیطان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہم نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں اصرار ہے کہ ہمیں چھوڑ دو۔ ہم اپنے مولا سے بزبان حال یہ عرض کر رہے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے، ہمیں تیرے قرآن سے معاذ اللہ کوئی غرض نہیں ہے، تیری ہدایت، تو ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم تجھے اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، ہم تیرے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، ہم تیرے رسول کا اتباع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت سخت کلام ہے۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے پیدائش مقصد سے انحراف کر رہے ہیں، یعدلون، کہ آپ تو راستہ غلط کر لیا آپ نے،
بل ہم قوم یعدلون، آپ تو بے راستہ ہو گئے، آپ کی تو نیت خراب ہو گئی۔ دیکھیں میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں، ہماری اصل میں نیت خراب ہو گئی ہے۔ دنیا میں رہنے کی نیت اس وقت آج کے مسلمان کی نیت اللہ نہیں ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم دنیا والے ہیں، دنیا کے ہیں، دنیا کے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مدعا ہے اور ہم اپنا مدعا بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا مسلمان۔ یہ تو اب آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، آگے چلتے ہیں، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے بھلا وہ جو تمہیں جنگل یعنی لفظی جو تمہیں راستہ بتاتا ہے تاریکیوں میں، خشکی اور تری جو دریا ہے، خشکی میں اور دریا میں کون تمہیں راستہ بتاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں بھجواتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے ایسا جو یہ کام کر رہا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، ان ہستیوں سے بے نیاز ہے جو ہم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تعالی اللہ عما جو مشرک اس کے ساتھ شریک، اب یہ مشرک کا جو لفظ آتا ہے تو آپ اس کا حقیقی معنی لیں۔ ہم آج مسلمان اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، یہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، یہ نفس و ہوس اور خواہشات نفس کا غلام ہے اور اسی میں یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن اب یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تم دیکھو یہ بارشوں کا نظام، یہ ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں اور بارش سے پہلے ہوائیں، یہ کون چلاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اور یہ راستہ بتانا کس کا کام ہے؟ راستہ بنایا بھی اسی نے ہے، یہدیکم فی ظلمات البر، اور بحر، ظاہر ہے کہ وہ اپنے وہ ہوتے ہیں یعنی سمندر میں اپنا وہ راستہ بتانے والا اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی ہمیں بتا دیا ہے کہ تم سمندر میں اس طریقے سے اور خشکی میں اس طریقے سے۔ پہلے تو سفر ایسے ہی ہوتے تھے نا، سمت کا پتہ کون بتاتا ہے؟ یہ ذرائع کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ پھر بارش کا نظام، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم کیوں میرے ساتھ اور ہستیوں کو ملاتے ہو؟ اصل میں تو میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ اللہ ہمارا معبود نہ ہے، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ ہمارا معبود تو ظاہر ہے، دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ اب خواہشات نفس کے بل بوتے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب سارے کام زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سیدھی سادی بات ہے۔ تو سوچ لیں، اس رویوں پر سوچ لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلَٰهٌ مع اللہ
تعالی اللہ عما یشرکون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔